مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ ایک ہے حیا، ایک آدمی کو کہو بھی تم سب کے سامنے گالی دو، وہ نہیں دے رہا، اس کو کہتے ہیں حیا۔ سمجھیے بات کو کہ بھئی حیا اور ایک شرم۔ شرم کا مطلب کیا؟ بھئی ایک چیز آپ کو آتی ہے تو آپ کو بالکل ہی پیچھے نہیں ہونا چاہیے، آپ سنائیں سب کے سامنے بے دھڑک ہو کر۔ ایک چیز کا اسلام نے منع کیا ہے، اس کا اگر آپ کو کہیں یا نہ کہیں، خود بخود آپ کہہ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں بے غیرتی، بے حیائی۔ تو حیا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ کی سنتوں میں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے اندر میں نے ایسی حیا دیکھتی، ایسی حیا کا پے کرتے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آنکھوں میں ایسی حیا تھی کہ مدینہ منورہ کی جو قواری لڑکیاں تھیں ان کی آنکھوں میں بھی مجھے نظر نہیں آتی تھی۔ تو اس طرح ہمارے اندر بھی حیا ہونی چاہیے، اور یہ ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جب اب تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی متفق علیہ سنت ہے حیا، تو اس کو میں نے اور آپ نے بھی اپنانا چاہیے۔ دوسرا فرمایا والعطر، خوشبو لگانا۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ خوشبو کا بالکل ہی وہ نہیں ہوتا۔ پرانے زمانے کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی، وہ پسینے کو اپنے اپنے بعد ان کے پاس شیشیاں ہوتی تھی، ان کے اندر شیشوں میں رکھ لیا کرتے تھے، وہ استعمال کرتے تھے۔ تو آج تو ہمارے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ تو نہیں ہے، ان کی سنتیں موجود ہیں، ان کی سیرت موجود ہے، ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزارے، خوش وقت انشاءاللہ ہماری خوشبو آئے گی۔ اور پھر اسی طریقے سے ہم خوشبو بھی خرید لیں جو آج کے مارکیٹ میں موجود ہے، خوشبو کا استعمال کریں۔ خوشبو کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ نہ کرے کسی وجہ سے کوئی بدبو اٹھ رہی ہو وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اچھا بہترین طریقے سے محسوس کرتے ہیں اپنے اندر۔ برابر والا بھی خوش ہوتا ہے اس سے ملنے کا اس کا دل چاہتا ہے، مل کر اس کا دل بالکل بہترین طریقے سے خوش ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر بدبو آ رہی، کسی سے ملاقات کریں، وہ سامنے جس سے ہم مل رہے ہیں وہ بھی چاہے گا جلد سے جلد میرے سے دفع ہو جائے میرے سامنے سے۔ کیسی بدبو آ رہی ہے، اپنی زبان سے تو نہیں کہہ رہے آپ چلے جائیں، لیکن وہ اپنے بظاہر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھئی آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ مجھ سے ملاقات نہ کریں۔ تو دوسری بھئی کیا سنت ہے؟ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو لگانا، خوشبو کا استعمال کرنا ہم نے بھی کرنی چاہیے۔ اچھی خوشبو لے، وہ 30-40 روپے والی نہیں، اچھی خوشبو جو ہو، اچھی 150, 200, 300، جو اچھی مہنگی سے مہنگی ہو، جو لگائے آدمی کو پتہ چلے کہ میں نے خوشبو لگائی ہوئی، نماز پڑھ رہا ہو اس میں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، خوشبودار ہو کر بندہ نماز کی حالت میں کھڑا ہوا ہے۔ اور تیسری جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، وہ ہے والسواک، مسواک کرنا، مسواک کا استعمال بھی کرنا چاہیے۔ یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ان کے بارے میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، کہ اگر مجھے اپنی امت پر اس حکم کے فرض ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ اس کو لازم قرار دے دیتا، کہ یہ فرض نہ کر دی جائے، اللہ رب العالمین نے فرض قرار نہ دے دے گئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو نماز مسواک کرنے کے بعد وضو کرتے، اس وضو کے ساتھ نماز پڑھی جاتی جس وضو میں مسواک کی ہو، تو اس نماز کا درجہ دوسری بغیر مسواک کے وضو کے بعد جو نماز پڑھی جائے اس سے 70 گنا زیادہ ثواب رکھتے ہیں۔ اور عجیب اس کے 70 فوائد لکھے ہیں شارحین نے، محدثین نے، اس میں سب سے چھوٹا جو فائدہ لکھا ہے وہ آپ کو بتاتے چلوں۔ سب سے چھوٹا فائدہ لکھا ہے، اگر کسی کے جیب میں مسواک ہونا، اللہ نہ کرے کسی حادثاتی وقت میں کوئی حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کی ہڈی پر چوٹ نہیں آتی۔ کیا بہترین فائدہ ہے، سب سے چھوٹا فائدہ یہ۔ سب سے بہترین بڑا فائدہ کیا ہے وہ بھی بتا دوں۔ فرمایا جو مسواک کا استعمال کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو کل جب اس کا انتقال ہوگا اس کو اللہ رب العالمین کلمہ شہادت کی توفیق عطا فرمائیں گے، مرتے دم اس کو ماشاءاللہ کلمہ اللہ کریم اس کو نصیب فرمائیں گے۔ کتنے بڑے فائدے ہیں اس کے۔ یہ جو 4 چیزیں آپ کو بتائیں گے اس کے تفصیل میں لگے گا وقت، اتنا وقت نہیں ہے، تو بالکل آپ کو
مختصراً بتاتا چلتا ہوں کہ 4 سنتیں ایسی ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی متفق علیہ سنتیں، اس پر عمل کرنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور آخری جو اللہ کے رسول نے فرمایا النکاح، کہ نکاح کرنا بھی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہے۔ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ العزیز اگلی ایک نشست کے اندر آپ کے سامنے بات کریں گے کہ اس کے کتنے فوائد ہیں اور وقت پر نہ کرنے کے کتنے نقصانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام تر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنتیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے مطابق 100% عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔